پکڑ لیتا. عورت ترستی ہے کہ کاش میں بھی ماں بن جاتی. دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں ماں باپ بننے کا سوبھاگیہ پراپت نہیں ہوا, انہیں ماں بننے کا اور باپ بننے کا اوسر نہیں ملا. آپ کو ملا ہے. آپ کے گھر میں اولاد ہے, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے. اس نعمت کی قدر کرنا میرے ساتھیوں, اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ادا کرنا, اولاد کی تربیت کرنا, اولاد کو نمازی بنانا, اولاد کو دیندار بنانا. بچہ کما کے لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے تم حساب لیتے ہو. بچے نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اس پر بھی اپنے بچوں کا حساب لو. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کیجئے. پتہ یہ چلا کہ انسان خود بھی نمازی بنے اور گھر والوں کو بھی نمازی بنائے. آپ اپنے بچوں کو ذرا سی کھروچ بھی لگنے نہیں دیتے ہیں, ذرا سی چوٹ بھی لگنے نہیں دیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں جانے کیسے دے سکتے ہیں؟ میری ماں, آپ کی جوان بیٹی بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر کیسے نکل گئی؟ آپ نے جانے کی اجازت کیسے دے دی؟ آپ کی جوان بیٹی بے پردہ ہو کر کے بے حیائی کے ساتھ گھر کے باہر کیسے نکل رہی ہے؟ آپ نے گھر سے نکلنے کی اجازت کیسے دے دی؟ اس بھائی کی غیرت تو کیا ہو گیا جو اپنی جوان بہن کو بائک پر بٹھا کر پورے گاؤں کی سیر کرا رہا ہے, اس کی بہن کی خوبصورتی کو پورا گاؤں دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں, اگر بیٹیاں بے حیا ہو رہی ہیں, تو صرف قصور لڑکیوں کا نہیں ہے, قصور ان کے گارجین کا بھی ہے, قصور ان کے گھر کے مردوں کا بھی ہے. اکبر الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جب کسی قوم کی بچیاں بے پردہ ہو جائیں, جب کسی قوم کی بیٹیاں بے حیا ہو جائیں, تو سمجھ جاؤ اس قوم کے مرد بے غیرت ہو چکے ہیں. جب تک کسی قوم کے مردوں کے اندر غیرت باقی رہے گی, اس قوم کی بیٹیوں کے اندر پردہ باقی رہے گا. میرے عزیزوں, ایک گارجین کی حیثیت سے, ایک ماں باپ کی حیثیت سے اولاد بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر پیدا ہوتا ہے, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ اپنے بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اور بچوں کا عقیدہ خراب کرنے میں, ان کی توحید کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. میرے بھائیوں, آج بسنت پور جیسے گاؤں میں جو الحمدللہ پوری اہل حدیث کی آبادی ہے, قرآن و سنت پر چلنے والوں کی آبادی ہے, اور میں جانتا ہوں آج گاؤں دیہات میں اپنی اہل حدیث جماعت میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہیں جو نہیں آنی چاہیے تھی. عقیدے کی بہت ساری خرابیاں آج گاؤں دیہات میں پائی جاتی ہیں. کہیں کہیں بچوں کے گلے میں تعویذ اور گھنٹا بھی پہنایا جا رہا ہے. کہیں کہیں اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کے اوپر جادو کا اثر ہے یا جنات کا معاملہ ہے, تو کسی ایسے انسان سے جھاڑ پھونک بھی کرائی جا رہی ہے جو شرکیہ چیزیں پڑھ کے جھاڑ پھونک کر رہا ہے. گاؤں دیہات میں یہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی. بہار اور بنگال کے بعض علاقوں میں میں نے دیکھا اہل حدیثوں کا گاؤں ہے, اور وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. جہالت کی وجہ سے کہیں کہیں یہ ماحول بھی ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو اہل حدیث بنایا, قرآن و حدیث پر چلنے والا بنایا, توحید والا بنایا. اس نعمت کی قدر کرنا میرے ساتھیوں. مر جانا, کٹ جانا, ختم ہو جانا, مگر توحید سے سمجھوتا نہ کرنا میرے ساتھیوں. اپنے بچوں کو توحید پر مرنے مٹنے والا بنا دینا, اپنے گھر کی عورتوں کو توحید پر مرنے مٹنے والا بنا دینا. یہ یاد رکھو میرے ساتھیوں, یہ توحید جب تک ہمارے اندر ہے ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور توحید اگر ہاتھ سے چلی گئی, ایمان ہاتھ سے چلا گیا, نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, آج ایک اور مصیبت اپنے نوجوانوں کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے, نشے کی لت, نشے کی لعنت. آج شہر ہو کہ دیہات ہو, ہمارے نوجوانوں کے اندر نشے کی لت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کہیں شراب کا نشہ ہے, کہیں سگریٹ کا نشہ ہے, کہیں بیڑی کا نشہ ہے, کہیں تمباکو کا نشہ ہے. نشہ بہرحال نشہ ہے, اور ہمارے نبی کی حدیث ہے
ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ چیز تھوڑی سی ماترا میں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج افسوس کی بات ہے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہے ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، مگر حکومت اس تمباکو کے بنانے کا لائسنس دیتی ہے، مارکیٹ میں وہ تمباکو بکتا ہے اور ہمارا نوجوان جان بوجھ کر کے وہ تمباکو کھاتا ہے۔ اور آج کینسر ہاسپٹل میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی گٹکے اور بیڑی اور سگریٹ کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہماری اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے اپنی زندگی کو برباد کرنے کا، سوسائڈ کرنے کا، آتم ہتیا کرنے کا۔ نشے سے باز آ جاؤ میرے بھائیوں، جس نوجوان کے اندر بھی کسی طریقے کا نشہ ہے، اللہ کے راستے جاؤ، سچی توبہ کر لو۔ ارے نشہ پیدا ہی کرنا ہے، اللہ کی محبت کا نشہ پیدا کرو، نماز کی محبت کا نشہ پیدا کرو۔ ارے نشہ ہی پیدا کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ کی بندگی کا نشہ پیدا کرو۔ ایسا نشہ پیدا ہو جائے کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو دل بے چین ہو جائے۔ ایسا نشہ، قرآن کی محبت کا ایسا نشہ اپنے دل میں پیدا کر لو کہ قرآن نہ پڑھو تو دل بے قرار ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے بہت سارے نوجوان پیار اور محبت کے جال میں بھی پھنسے ہوئے، ہمارے پاس بھی بڑے مسئلے آتے ہیں، مولوی صاحب میری شادی ہو چکی ہے، میں فلاں عورت سے محبت کرتا ہوں، مولوی صاحب میری شادی ہو چکی ہے، میں فلاں آدمی سے محبت کرتی ہوں، کیا میں دعا کر سکتی ہوں کہ جنت میں مجھے وہ آدمی مل جائے؟ شادی کے بعد کسی غیر مرد سے، کسی شادی شدہ عورت کا محبت کرنا یہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت ہے، یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور شادی کے بعد کسی مرد کا کسی غیر عورت سے تعلق رکھنا اور پیار اور محبت کا جھوٹا اقرار کرنا حرام ہے۔ اسلام میں بغیر نکاح کے محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، ہمارے نبی یہ کہتے ہیں، لم یُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّکَاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں محبت، جو اصلی محبت ہے، وہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو فون پر گھنٹوں بات کرنے والی جو محبت ہے، یہ انسٹاگرام پر میسج کرنے والی جو محبت ہے، یہ ایک دوسرے کو فوٹو بھیجنے والی جو محبت ہے، یہ جو چیٹنگ کرنے والی اور ایک دوسرے کو فوٹو اور ویڈیو بھیجنے والی جو محبت ہے، معاف کرنا میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ یوز اینڈ تھرو ہے، یہ لکھو پھینکو والا اصول ہے۔ یہ آج محبت کا معاملہ یہ ہے کہ صبح کو کسی اور سے محبت ہے اور شام کو بریک اپ ہو گیا اور شام کو کوئی نئی محبت کھڑی ہو گئی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے ساتھ تماشا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، وہ نکاح کر کے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اور بیوی شوہر کے ساتھ جو محبت کرتی ہے، یہی ریئل محبت ہے، یہی اصلی محبت ہے، جس کے اندر ذمہ داری ہے، جس کے اندر کرتویہ ہے، جس کے اندر رسپانسبلٹی ہے، جس کے اندر لائبلٹی ہے، یہ اصل محبت ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، محبت کے نام پہ اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ اپنی بہنوں سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں بہت ساری مسلمان لڑکیاں جن کے نام کے ساتھ عائشہ لگا ہے، فاطمہ لگا ہے، خدیجہ لگا ہے، مسلمان نام والی لڑکیاں انسٹاگرام چلا رہی ہیں اور اس پر فوٹو ڈال رہی ہیں، اور کچھ اللہ والیاں بڑی نیک ہوتی ہیں تو نقاب والا فوٹو ڈال رہی ہیں، طرح طرح کے رنگین رنگین نقاب پہن کے انسٹاگرام پر اپنی ویڈیو ڈال رہی ہیں، اور ان کی جو انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے، حجابی گرل، اسلامی گرل، مسلم گرل۔ معاف کرنا، اگر تم حجاب والی ہو، تم اسلامک ہو، تو تمہیں انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کرنا میری بہنوں، ایک عورت نقاب کے اندر بھی اگر انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہے، اسلام کی نظر میں یہ عمل برا ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اپنے نقاب والے فوٹوز بھی انسٹاگرام پر ڈالیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو میری بہنوں، انسٹاگرام کی دنیا پر اور سوشل میڈیا کی دنیا پر محبت کے دعوے دار صبح شام ہزاروں ملیں گے۔ ہر لڑکا آپ کو محبت کا اقرار کرے گا، ہر دوسرا لڑکا آپ سے پیار کا اقرار کرے گا۔ خبردار میری بہنوں، محبت کے نام پر دھوکے میں نہ آنا،
کسی بہروپیے کے چکر میں نہ آنا. جسے واقعی میں آپ سے محبت ہوگی وہ آپ کو مہارانی سمجھے گا، اور مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول کو اپنانا پڑتا ہے. مہارانی سے ملنے کے لیے اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے. جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپ کے باپ کو نکاح کا پیغام بھیجے گا اور جائز اور حلال طریقے سے آپ سے نکاح کرے گا. جو انسٹاگرام پر محبت کا اقرار کر کے آپ سے ملنے کی بات کرے، آپ سے زناکاری اور بدکاری کی آپ کو دعوت دے، اللہ کی قسم وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے. ارے جو محبت کرے گا وہ زنا کر کے جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، جو محبت کرے گا وہ نکاح کر کے اپنی شریک حیات بنا کے جنت میں لے کے جائے گا. اس لیے میری بہنوں، یہ محبت کے نام سے ہوشیار رہنا. اور لڑکیوں کے باپ سے کہنا چاہوں گا، لڑکیوں کی ماں سے کہنا چاہوں گا، میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے. آج جو مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور گھر چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں، جب ان کے کیسز کو میں نے اسٹڈی کیا تو ایک بہت بڑی وجہ یہ سمجھ میں آئی، ان میں ایسی لڑکیاں بھی تھیں جن لڑکیوں سے گھر میں کوئی ڈھنگ سے بات کرنے والا نہیں تھا. ماں گالی بکا کرتی تھی، باپ بدتمیزی سے بات کرتا تھا، بھائیوں کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. جس لڑکی کو گھر میں کوئی پیار اور محبت سے بات نہ کرے، اسے انسٹاگرام پر کوئی پیار کے دو میٹھے بول دے، واٹس ایپ پر کوئی آ کے چند میٹھے میسج کر دے، وہ لڑکی اس کی دیوانی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کرو. اور بیٹیوں سے محبت کرنا یہ ہمارے رسول کی سنت ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا، اور میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے. آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر کا نام ابو العاص تھا. ابو العاص ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جنگ بدر میں قیدی بن کے آئے، اور جب مسلمانوں نے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ان سے پیسہ لینا شروع کیا تو ابو العاص کو چھڑانے کے لیے ان کی بیوی نے، حضرت زینب نے، رسول کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اتار کے دیا. نبی کی نظر پڑی. شادی کے موقع پر باپ اپنی بیٹی کو جو سامان دیتا ہے، جو ہار دیتا ہے، مائیں اور باپ اس کو یاد رکھتے ہیں. نبی نے اپنی بیٹی کا ہار دیکھا، نبی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور نبی نے کہا زینب کا یہ ہار واپس کر دو، زینب سے اس کا یہ ہار مت لو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنی بیٹی زینب کی سے محبت کرتے تھے. آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی جب آپ سے ملنے کے لیے گھر میں آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، اور اپنے بغل میں، اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹیوں سے پیار کرو میرے ساتھیوں، بیٹیوں کو لاڈ اور پیار سے ان کی پرورش کرو. اور یاد رکھو، اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں دی ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں دی ہیں، اور آپ نے ان بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر لی، اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین. اللہ کے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے کہتے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، قیامت کے دن بیٹیوں کو پالنے والا اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، اور ایسے ساتھ آئے گا جیسے دونوں انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں. بیٹی والوں، بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دیا ہے. لیکن ہاں، بیٹی بہت بڑا امتحان بھی ہے، بیٹی بہت بڑی آزمائش بھی ہے. بیٹی چھوٹی ہے تو اس کا پیار آزمائش ہے، اب بیٹی جوان ہے اس کی جوانی آزمائش ہے. جب تک چھوٹی تھی اس کی ہر ضرورت پوری کرتے تھے، اب بڑی ہو گئی، اب زمانے کی گندی نگاہوں سے بھی بچانا ہے. اور جب وہ شادی کے قابل ہو گئی تو سینے پر پتھر رکھ کر کے کسی غیر مرد کے حوالے بھی کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں جا کر کے میری بیٹی کی کیا درگت بنے گی. ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک وشواس ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. انسان اچھا سمجھ کر کے بیٹی کا نکاح کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی وشواس ٹوٹ بھی جاتا ہے، کبھی کبھی بھروسہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. داماد غلط نکل جائے، لڑکی کا سسرال غلط نکل جائے تو وہ لڑکی، وہ پھول جیسی بیٹی جو ماں کے گھر میں بیچاری پھول کی طرح رہتی تھی، لاڈ اور پیار سے رہتی تھی، سسرال میں شوہر کی مار بھی کھاتی ہے، ساس کے تانے بھی سنتی ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر والے ظالم اس پھول جیسی بیٹی کو آگ سے جلا بھی دیتے ہیں، جہیز کے نام پہ مار بھی دیتے ہیں، زہر بھی دے دیتے ہیں.
میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی بڑے امتحان والی چیز ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور بیٹیوں کو پیار دیجئے۔ اگر گھر میں پیار نہیں ملے گا، بیٹیاں وہ پیار کہیں اور تلاش کریں گی، غلط راستوں پر نکلیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھو، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں، بسنت پور کے میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے اس پورے علاقے میں آتا رہتا ہوں، یہ الگ بات ہے زیادہ نہیں آتا ہوں لیکن آتا ہوں، اور اس علاقے کے بہت سارے کلچر اور ماحول سے واقف ہوں۔ آج لڑکیوں کی شادی کہاں ہوتی ہے؟ لڑکیوں کا ریٹ لگتا ہے، لڑکیوں کا ریٹ لگتا ہے۔ آج ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے سسرال والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اپنا کھیت بیچ دیتا ہے، اپنا گھر بیچ دیتا ہے، بینک سے لون لیتا ہے اور 10 لاکھ کی 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کو پوری کرتا ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ کرنے والا اور ڈیمانڈ پوری کرنے والا دونوں پکے اہل حدیث ہیں۔ کیا مجال کے سینے پر ہاتھ نہ بندھا ہو، کیا مجال کی تراویح 8 رکعت نہ پڑھی جاتی ہو، شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، ہمیں شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اہل حدیث ہونا صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے میرے ساتھیوں، صرف رفع الیدین کرنے کا نام نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث ہو تو صرف مسجد میں اہل حدیث نہ بنو، شادی میں بھی اہل حدیث بنو۔ میری ماں آپ سے کہتا ہوں، اگر واقعی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہو، طے کر کے جاؤ، اس جلسے سے اٹھ کر کے جاؤ، ہم بہو لائیں گے، جہیز کی قیمت پہ نہیں لائیں گے، جہیز کی ڈیمانڈ پہ نہیں لائیں گے، ہم بہو لائیں گے دیندار بہو، خوبصورت اور خوبصورت بہو لائیں گے، ہم دینداری دیکھ کے لائیں گے، کوئی جہیز دیکھ کے اور کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کر کے نہیں لائیں گے۔ اگر یہ طے کر لے، ہر ماں یہ طے کر لے، ہر باپ یہ طے کر لے، کتنے غریب باپوں کے ذہن کی ٹینشن دور ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج جہیز نام کے اس راچھس نے اور جہیز نام کی اس لعنت نے بیٹیوں کو ماں باپ کے لیے بوجھ بنا دیا ہے۔ جس کے گھر میں 5-6 بیٹیاں ہوں، وہ غریب بیچارہ باپ، اس کے منہ سے نوالا نہیں اترتا ہے، اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غریب باپ بیچارہ یہی ٹینشن لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ بناؤ میرے ساتھیوں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں نعمت ہیں، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی بشارت لے کے آتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں اتنی ساری باتیں ہم نے سنی، ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ میں آپ کو تقریر ختم کرنے کے پہلے قرآن کی وہ آیت آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی پر اترنے والی آخری آیت قرآن کی سورہ بقرہ کی 281 نمبر کی آیت، جس آیت میں اللہ ہم سے کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس تم اللہ کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایک عمل کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ کے سامنے ہم دیکھ لیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ کی عدالت میں ہم دیکھ لیں گے۔ میرے ساتھیوں، او میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ اپنے ناک میں پہننے والی نتھیا بھی سونار کے پاس لے کے جاتی ہیں، اور سونار آپ کے ناک کی نتھیا کا وزن بھی آپ کو بتا دیتا ہے۔ آپ کی نتھیا کا اتنا وزن ہے اور آپ حیران ہو جاتی ہیں کہ ہماری ناک کی نتھیا تو بہت ہلکی ہے، لیکن سونار اس کا بھی وزن بتا دیتا ہے۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس ترازو پر ہمارے گناہوں کو تولے گا، جس ترازو پر ہماری نیکیوں کو تولے گا، فرمایا قرآن میں اللہ نے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز تم لے کر کے آؤ گے، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ،
اور اے میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں گے میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے دن ہم پورا حساب ہمارا لیا جائے گا اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے میزان عمل پر کوئی چیز ہماری چھپ نہیں سکتی ہے اس لیے اس دن سے ہم ڈریں میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں کسی کا حق مارنے سے پہلے کوئی غلط کام کرنے سے پہلے کوئی گناہ کرنے سے پہلے ہم سوچیں اللہ کا کیمرہ آن ہے اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن ہماری زندگی کا کچا چٹھا کھولا جائے گا اس دن ہم کیا جواب دیں گے میرے عزیزوں اگر یہ سوچ اور یہ فکر اگر اپنے اندر پیدا کر لی جائے بہت ساری برائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے قوم کے نوجوانوں کو ہماری بہن بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو ہماری قوم کی خواتین کو بھی اے اللہ تو اسلام پر چلنے والا بنا دے پروردگار بسنت پور کے اس گاؤں میں جو ہمارے اہل توحید بھائی ہیں پروردگار ان پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما اے اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما حلال روزی ہم سب کو عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما بھی پڑوسی ملک نیپال میں دنگے فساد کا ماحول چل رہا ہے کئی مسجدوں کو جلانے کی خبر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نیپال کے حالات کو پرسکون بنا دے وہاں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے اللہ مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اللہ ہماری مساجد کی ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ